حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ کی پیدائش مصر میں اس وقت ہوئی جب فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا تاکہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ پیدائش اور بچپن کا معجزہ۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور جب ڈر محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آپ کی والدہ نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے صندوق فرعون کے محل کے پاس جا لگا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے بچے کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ اس نے فرعون سے درخواست کی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رضاعت کا معجزہ۔ جب بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو اس نے کسی دایا کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن قریب ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھیں اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اجازت ملی اور وہ اپنی ماں کو لے آئیں۔ یوں اللہ نے بچے کو ماں کی گود واپس دلائی۔ جوانی اور مصر سے فرار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن شہر میں گئے۔ وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا قبطی فرعونی۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن اسی بنی اسرائیلی نے پھر لڑائی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جھگڑالو ہو۔ اس پر اس نے کہا کیا تم مجھے بھی قتل کرو گے جیسے کل اس شخص کو کیا؟ لوگ بات جان گئے۔ فرعون نے قتل کا حکم دیا۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے۔ مدین کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکلے۔ وہاں ایک کنویں پر پہنچے جہاں لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں بھی کھڑی تھیں مگر ان کے جانور پیچھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں نہیں پلا رہے؟ انہوں نے کہا جب تک چرواہے ہٹ نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتی اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جو خیر بھی تو نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیوں میں سے ایک آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ آپ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا تمہاری مدد کا بدلہ میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور مقررہ سال پورے کیے۔ واپسی اور نبوت کا آغاز۔ مدین میں سال مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں تورسینا کے قریب آگ دیکھی۔ اپنے اہل کو وہیں چھوڑ کر خود آگ لینے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں رب العالمین۔ اپنی لاٹھی پھینکو۔ جب اپنے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں۔ پھر حکم ہوا کہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب نکالا تو چمکتا ہوا سفید ہاتھ بن گیا۔ یہ دونوں معجزے فرعون کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ایمان لائے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا اور کہا اگر کوئی نشانی لائے ہو تو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن گئی۔ ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ جادو ہے اور مک بھر کے جادوگروں کو بلا لیا۔ مقابلے کے دن سب جمع ہوئے۔ جادوگروں کا ایمان۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ سانپوں کی طرح لگنے لگیں۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب کو نگل گئی۔
جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے انہیں دھمکایا اور کہا کہ تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، مگر جادوگر ایمان پر قائم رہے۔ بنی اسرائیل کی رہائی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب بھیجے، خون مینڈک، جوئیں، ٹڈی، دل پانی کا خون بن جانا، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے لشکر سمیت پیچھا کیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو سمندر بند ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ صحراء کی زندگی۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی مگر وہ شکر گزار نہ رہے۔ اللہ نے ان پر من و سلو اتارا، بادلوں کا سایہ دیا، پانی کے چشمے جاری کیے، مگر وہ طرح طرح کی شکایات کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے کلام کے لیے گئے تو پیچھے سامری نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا میں لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو شدید ناراض ہوئے اور سامری کو سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی قبر فلسطین اور اردن کے درمیان موجود ہے، مگر اس کی صحیح جگہ کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایمان، صبر، شجاعت اور اللہ پر مکمل توکل کی علامت ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے تاکہ مسلمان نصیحت حاصل کریں کہ مشکل وقت میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد ملتی ہے۔